الحمد لله الذي خضعت الوجوه لعظمته وخشعت الجباه لعزته وبكت العيون من خشيته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے اللہ جل جلالہ کی عظمت و کبریائی کا استحضار و یقین۔ برادران اسلام و رفیقان گرامی قدر، رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی ذات بابرکات کے متعلق ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہ بہت بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس کی شان بڑی عظیم ہے اور اس کی قدرت بہت عظمت و جلال والی ہے۔ ایسے مومنین اس کا بخوبی استحضار و یقین رکھتے ہیں جو اپنے رب کا کلام بغور سنتے ہیں اور اس کی آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہوتا ہے، ان کے جسم کانپ اٹھتے ہیں اور اللہ کی عظمت و جلال اور اس کی ہیبت و توقیر کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہی تمام انبیاء و رسل علیہ السلام کی کیفیت تھی، جیسا کہ خدا رحمان نے اپنے اس قول میں ان کی تعریف فرمائی ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، یعنی آدم کی اولاد میں سے یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے خدا رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خود ہمارے آقا نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کیفیت تھی۔ چنانچہ قرآن کریم سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس کی عظمت و ہیبت سے مبارک آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ چنانچہ ایک بار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اقرأ علی القرآن، یعنی مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ جب وہ اس آیت کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
اللہ جل جلالہ کی عظمت و کبریائی پر یقین رکھنے والوں، جن چیزوں سے مومن کے دل میں اپنے رب کی خشیت کا ادراک پختہ ہوتا ہے اور اس کی عظمت کا یقین زیادہ ہوتا ہے، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کی تخلیق میں غور کیا جائے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق قدرت الہی کے دلائل میں عبرت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک رات نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نماز میں مشغول رہے اور خشیت الہی سے برابر روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آ گئے۔ جب انہوں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ جل جلالہ نے اگلے پچھلے تمام حالات میں آپ کو مغفرت کی بشارت دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد نزلت علی اللیلۃ آیۃ ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی آج رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، افسوس ہے اس پر جو اس کی تلاوت کرے اور اس میں غور و فکر نہ کرے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یک کے بعد دیگر رات اور دن کے آنے اور جانے میں عقل والوں کے لیے دلائل ہیں۔ پس کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم خدائے عز و جل کے کلام میں غور و فکر کریں، اللہ کی عظمت و جلال کا استحضار کریں اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تاکہ ہم بھی ان بندوں میں شامل ہو جائیں۔ رب العالمین نے جن کی اس طرح تعریف کی ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جو باہم ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی ہے، جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں جو تیرے کلام پاک میں غور و فکر کرتے ہیں، تیری کاریگری اور تیری تخلیق میں فکر و تدبر کرتے ہیں اور تیری عظمت و کبریائی پر یقین رکھتے ہیں۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الذی قامت السماوات والارض بامری وخضعت الکائنات لعظمتی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، جن چیزوں سے انسان کے دل میں اپنے رب کی تعظیم زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ہیبت و عظمت کا ادراک پختہ ہوتا ہے، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اسی طرح خوب غور سے اللہ کا ذکر سنے تاکہ اس کے قلب میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے اور اس کے دل کو سکون و اطمینان
حاصل ہو جائے۔ اور یہ اہل ایمان کی پاکیزہ صفات کا حصہ ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ جل جلالہ اپنی قربت و عنایت سے نوازے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مطابق ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ومنہم رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، یعنی 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ایسے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور ان 7 میں ایسا آدمی بھی شامل ہے جو خلوت اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ پس اللہ کے نیک بندو، ضروری ہے کہ ہم کلام اللہ میں غور و فکر کریں، اللہ کی مخلوقات میں عبرت کے دل سے سوچیں اور خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی مخلوقات میں سے عبرت کے دل سے سوچیں اور خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ یہ خصلت دل میں اللہ کی عظمت و خشیت پیدا کرتی ہے اور بندے کو اللہ کی رضامندی تک اور اس کی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یعنی ان کا صلہ ان کے رب کے نزدیک ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے والا اور اپنی یاد میں رونے والا بنا دے، اور اس ذکر کو ہمارے لیے توشہ نجات اور توشہ آخرت بنا دے۔ اس کی برکت سے ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین، جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ الاکرمین والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اللہم انا نسألک قلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ویقینا صادقا وعملا صالحا متقبلا، وأن تزيدنا إجلالا لك وتعظيما وخشية وتوقيرا، وتظلنا يا ربنا في ظل عرشك، وتكرمنا برضوانك وجناتك، وتتفضل علينا بالنظر إلى وجهك۔ اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوان حكام الإمارات وولي عهد الأمين وسد خدا والدنا حاكمين الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لما تحبه وترضاه۔ اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار۔ اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد، وأدخله بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة۔